रात को 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी के कमरे से अजीब से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जो उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सुराख ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी अब्बू की जगह मैं अम्मी को। मेरा नाम शाहज़ैन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अब्बू को मैंने इस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखे बगैर अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। ये सब देखे बगैर अब तो जैसे मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता था कि कब अब्बू अम्मी के पास जाकर ये सारा कुछ करें और मैं इन्हें देख सकूं और सुकून हासिल करूं। अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उसके साथ करते आ रहे थे। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी हैं और अब्बू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते हैं। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में ही हुई थी और उसके फ़ौरन बाद ही मैं पैदा हो गया था। कोई भी मुझे अम्मी का बेटा नहीं समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ ये यकीन नहीं करता था कि मैं अपनी अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो तो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी की एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो और भी गज़ब ढा रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद आज बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी और ख़ुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफ़े पे बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अपनी अम्मी को ही देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक हार पहन रही थी जो उनसे बंद ही नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और अम्मी से कहने लगा, लाएं मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि अब तुम जवान हो गए हो और तुम्हें ये काम करने भी आ गए हैं। तुम्हारी बीवी के तो मज़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका शौहर तो पहले से ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी अभी आपने मेरा हुनर देखा ही कहाँ है। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो आप आजमा के देख लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़रें इधर उधर घुमा ली और अम्मी से नज़रें चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मी से ये बात कर सकूं। फिर थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ लिया और अब्बू गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देखे जा रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। देर को हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर सो चुके थे। मैं बाहर सहन में कानों में हैंड फ्री लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक भी कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई। मुझे इस तरह देखकर वो हैरान हुई। कहने लगी, शाहज़ैन अभी तक तुम सोए नहीं, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, मुझे भी तो ज़रा पता चले। मैं अम्मी से कहने लगा, आप और अब्बू तो रोज़ रात को ये काम करते हो, मैं तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली डुली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को बीवी चाहिए।
پھر میں امی سے کہنے لگا، نہیں امی نہیں، اتنی سی عمر میں مجھے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ امی کہنے لگی، تو پھر کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، تم ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دیں، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر میری امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل میں کافی خوف زدہ ہو رہا تھا کہ کیا مجھے امی سے اپنی یہ بات کر دینی چاہیے تھی یا نہیں۔ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھا، مگر کیسے بھی کر کے مجھے امی سے یہ بات کرنی تو تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اور میں اتنی کم عمری میں شادی کر کے اپنا مستقبل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں رات کو ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا، مگر اکثر رات کے 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا تھا۔ رات کو 1 یا 2 بجے کے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کی آہٹ پر میری بھی آنکھ کھل جاتی تھی، مگر کبھی بھی میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی جل رہی ہوتی تھی، جس سے کسی کا چہرہ بھی واضح نظر نہیں آتا تھا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہوتے تھے۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی روشنی جل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پر سو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے کہ ابو نے امی سے آہستہ سے کہا، شروع کریں، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈھال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ امی مسلسل بے چین ہوئے جا رہی تھی۔ شاید ان کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں یہاں تڑپتا ہوا لیٹ گیا اور وہاں پر امی۔ پھر نہ جانے کب رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تو اگلا دن اتوار کا دن تھا، اسی لیے امی نے مجھے اور ابو کو نہیں اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول نہیں لپیٹا ہوا تھا، بلکہ اپنے بالوں کو کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا ہوا پانی انہی کے کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو اور بھی گیلا کر رہا تھا، جس سے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پیٹ تھے، میں بہت غور سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور آملیٹ پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابو امی سے کہنے لگے، جو میں نے تم سے کام بولا تھا کیا تم نے وہ کیا؟ امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میں اتنے دن تمہارے بغیر کیسے گزار سکتی ہوں۔ پھر میں ان سے پوچھنے لگا، امی ابو کہیں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو اسلام آباد جا رہے ہیں کچھ ضروری کام سے، 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے اتوار ان کو واپس آنا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی نے ابو کا بیگ تیار کیا، کپڑے انہوں نے پہلے ہی استری کر کے رکھ دیے تھے، ضرورت کا سارا سامان بھی ان کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ تبھی ابو نے مجھے کہا کہ مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ آؤ۔ میں خوشی خوشی اٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میری باری آ ہی گئی، جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب وہ وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امی کافی افسردہ تھی، کیونکہ امی ایک رات بھی میرے ابو کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ پھر میں ابو کو چھوڑ کر واپس آ گیا تو امی گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ میں امی کے قریب آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، امی آپ مایوس نہ ہوں، میں ہوں نا؟ امی کہنے لگی، ہاں تم تو ہو، مگر تمہارے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، امی آپ کو بولا ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو سنبھال لوں گا۔ امی نے جیسے ہی میری بات ابھی بھی نہیں سمجھی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور ڈنر بھی باہر کیا۔ امی کو میں پہلے ہی بتا کر آ گیا تھا کہ اتوار کے دن میرے دوست فارغ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی باہر کھانا کھاؤں گا۔ امی نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تھے، پھر میں باہر چلا گیا تھا۔ اب رات کے 11 بجے میں واپس آیا تو میری امی باہر صحن میں سو رہی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ میں گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ گھر کے باہر والے دروازے کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی تھی۔ میں امی کے بالکل قریب آیا اور آہستہ سے ان کو آواز دی، امی اٹھ جائیں، اندر چلیں، یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ میری امی فوراً اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئے شاہزین؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی ابھی آیا ہوں۔ پھر ہم دونوں ہی کمرے میں چلے گئے۔ امی بستر پر لیٹ گئی۔ میں امی سے کہنے لگا،
امی آج رات میں آپ کے ساتھ ابو کی جگہ پر سونا چاہتا ہوں۔ اب امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور مسکرا رہی تھی۔ پھر میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا، امی میں ہر رات آپ دونوں کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میری امی کو بھی شاید اس وقت بہت زیادہ میری ضرورت تھی۔ امی جتنی آسانی سے مان گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر امی کہنے لگی کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں حاصل کیا۔ میں نے کہا امی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ابو واپس آ رہے ہیں تو ہم دوبارہ یہ کام کب کریں گے؟ میری امی کہنے لگی شاہزین کل کی کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی، ہمیں آج ہی پلان کرنا ہوگا۔ میری امی کہنے لگی کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں نے کہا کہ وہ کیا امی؟ میری امی کہنے لگی کہ جب تمہارے ابو آ جائیں گے میں ان کو بولوں گی کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں۔ اصل میں میرے نانوں کا گھر رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ جب تمہارا ابو پنجاب جانے کی اجازت دے دے گا تب ہم دونوں وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں پہ میری نانوں کے گھر ایک کمرہ تھا جو خالی پڑا رہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی کہ ہم جب تک وہاں رہیں گے وہ کمرہ ہمارے استعمال میں ہوگا، وہاں ہم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا اور ہم جتنے دن چاہیں گے وہیں رہیں گے۔ میں نے کہا امی یہ طریقہ تو آپ نے بہت ہی اچھا نکالا، تو پھر ٹھیک ہے ابو کو آنے دو، پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب جانا ہے۔ لیکن اگر ابو نے منع کر دیا؟ پھر میری امی کہنے لگی وہ منع نہیں کریں گے، اتنے سالوں بعد تو میں بول رہی ہوں ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ تم فکر نہ کرو شاہزین، تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے امی، کوئی بات نہیں۔ پھر ہم رات کو دونوں سو گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ابو گھر آئے ہوئے تھے، امی ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ پھر میں اٹھا، اپنے ابو کو سلام کیا۔ میں نے کہا ابو سنائیں کیسا آپ کا سفر گزرا؟ بہت اچھا شاہزین، تم سارا دن گھر پہ رہتے ہو، کالج نہیں گئے کیا؟ پھر میں نے کہا ابو اصل میں گھر پہ امی اکیلی تھی نا، اس لیے میں نے کچھ دنوں کے لیے کالج سے چھٹی لے لی تھی۔ پھر میری امی مجھے کہنے لگی شاہزین تم بھی بیٹھو ناشتہ کر لو۔ میں بیٹھا، امی نے ناشتہ دیا اور امی بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ پھر امی نے بات چھیڑ دی، میرے ابو کو کہنے لگی کہ آپ خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کو بولوں، میں نے امی کے گھر چکر لگانا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں ہم گئے نہیں ہیں، شاہزین بھی مل لے گا اور گاؤں میں گھوم بھی لے گا تو اس کا بھی اچھا ٹائم پاس ہوگا اور میں بھی فریش ہو جاؤں گی۔ پھر میرا ابو کہنے لگا ابھی تو میں کام سے آیا ہوں، 2-3 دن رکو، 2-3 دن کے بعد مجھے سیلری بھی مل جائے گی، ظاہر ہے وہاں پہ پیسے کام آئیں گے، بغیر پیسوں کے تو تم لوگ نہیں جا سکتے ہو، پھر تم لوگ بھلے چلے جانا۔ میری امی کہنے لگی کہ چلیں ٹھیک ہے۔ پھر میری امی برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی اور کچن سے مجھے آواز دی، کہنے لگی شاہزین میری بات سنو۔ میں جب کچن میں گیا تو میری امی کہنے لگی دیکھو تمہارے سامنے بات ہو گئی ہے نا، ہم 2-3 دن میں پنجاب جا رہے ہیں، تب تک تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارے ابو کو شک پڑ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر مجھے میرے ابو نے آواز دی، کہنے لگا شاہزین جاؤ یہ بازار سے 1 کلو مٹن کا گوشت لے آؤ اور کچھ پھل وغیرہ بھی لے آؤ، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ اچھا نہیں کھایا، تمہاری امی کے ہاتھ کا کھانا بہت یاد آتا تھا۔ مجھے میرے ابو نے 5,000 روپے کا نوٹ دیا، میں گیا بازار، گوشت لیا اور کچھ پھل وغیرہ بھی لیے۔ جب میں گھر آیا تو مین دروازے کی چابی میرے پاس بھی تھی، میں نے دروازہ بجایا نہیں، میں اندر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا امی اور ابو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دوپہر کے وقت دونوں کہاں جا سکتے ہیں۔ پھر میں کمرے میں داخل ہونے لگا، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو میری امی کی عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ وہ کس چیز کی آواز تھی میں سمجھ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کمرے میں جھانکنے کی کافی کوشش کی لیکن مجھے کہیں سوراخ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ 20 منٹ گزرے تو کمرہ کھلا، میری امی باہر آئی تو میں سمجھ گیا کہ اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میری امی نے بنا مجھ سے کوئی بات کیے سیدھا کچن میں چلی گئی۔ میں نے پھر اپنی امی کو کہا کہ میں گوشت لے آیا ہوں اور کچھ پھل وغیرہ بھی، اور پھر میں بھی آہستہ آہستہ اپنی امی کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ میں نے کہا امی کیا ہو رہا تھا اندر؟ پہلے تو آپ لوگ رات میں کرتے تھے، اب تو آپ دن میں ہی شروع ہو گئے ہیں۔ میری امی کہنے لگی ہاں تمہارا ابو اتنے دنوں بعد آیا ہے نا تو وہ زبردستی لے گیا تھا، آخر میں نے اسے خوش بھی تو کرنا تھا، میں اس کی بیوی ہوں، میں اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اچھا تو نہیں لگا لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر اس طرح دن گزرتے رہے، آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم لوگوں نے پنجاب جانا تھا۔ میری امی نے میرے ابو سے پوچھا سناؤ تمہاری سیلری آ گئی ہے تو بتا دو، کل ہم لوگ پنجاب کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔
मेरे अब्बू ने कहा कि सैलरी आज तो नहीं आई, कल आएगी। ऐसा करो कि तुम लोग परसों चले जाना, मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने अपने अब्बू को कहा मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं 1-2 कपड़े के जोड़े बनाना चाहता हूँ। इतने सालों बाद जा रहा हूँ तो 2 नए कपड़े तो हों मेरे पास। फिर मेरी अम्मी कहने लगी हाँ हाँ शाहजैन ठीक कह रहा है, इसको दे दो। फिर मेरा अब्बू कहने लगा अभी तो मैं दे देता हूँ, पंजाब से तो चक्कर लगा के आ जा, और यहाँ कोई नौकरी का मैं तुम्हारी बंदोबस्त करता हूँ, मैं अकेला इस घर को अब नहीं चला सकता। मैंने कहा चलें ठीक है अब्बू, अभी तो आप पैसे दें। फिर अब्बू ने मुझे उसी वक्त 5,000 रुपये दे दिए। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ 2 पैंट और 2 टी शर्ट खरीद के लाया जो 5,000 में ही पूरी हो गई। और फिर शाम को मैं घर आया तो मैंने पूछा अम्मी आपको अब्बू ने पैसे दे दिए हैं? मेरी अम्मी ने बताया कि नहीं, वो अभी घर नहीं आया, लेकिन उसने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि उसको सैलरी मिल गई है तो वो आज रात को पैसे दे देगा। और तुम्हें पता है शाहजैन, वो मुझे इन पैसों की वसूली का भी बोल रहा था, कह रहा था कि आज रात वो पूरी रात वसूली करेगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आज उसकी बारी है तो परसों से मेरी बारी शुरू हो जाएगी। अब मैं अपने कमरे में आया तो मैं ये सोच रहा था कि रात को अब्बू अम्मी से वसूली किस तरह करते हैं, मैं इनको देखूं। अब मैं यही तरीका सोच रहा था कि मेरे अब्बू किस तरह वसूली करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई